بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم 59 نمبر حدیث پاک پر کلام کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا تو آپ نے کچھ جو بیٹھے ہوئے صحابہ تھے ان سے ایک کویسچن کیا کہ یہ بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے ہیں اور وہ مسلمان کی مثل ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنا گمان ظاہر کیا کہ مجھے ایسا لگا کہ سب کے دل میں خیال آ رہا ہے وہ گاؤں کے درختوں کے اوپر غور و تفکر کرنے میں کون سا ایسا درخت ہے، لیکن کوئی بھی صحیح جواب نہ دے سکا۔ لیکن میرے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہوگا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ذکر کرنے سے میں اس لیے رک گیا کہ مجھے حیا آئی کہ بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں اور میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا جواب عرض کروں، تو میں خاموش رہا۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود درخواست کی، رسول اللہ آپ ہمیں بتائیں وہ کون سا درخت ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ تو اس پہ پوری حدیث میں تبصرہ کر چکا ہوں کہ اور اس میں جو بہت ہی اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ اس سے ہمارے وہ ذرا حضرات درس حاصل کریں کہ جن کے کچھ ماتحت لوگ ہوتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ تھوڑا بھی بے تکلف ہونا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، یا ان کے شاید دل میں خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم ذرا بھی ان کو فری کریں گے تو ہمارا وقار ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا اس ایک میں کہتا ہوں کہ بناوٹی وقار کے لیے یہ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ مطلب تکلف کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے بناوٹی کا مطلب یہ ہے کہ تکلف کرنا پڑتا ہے کہ بس ہر وقت سنجیدہ کرخت سا چہرہ اور مسکراہٹ چہرے پہ آئی نہیں رہی ہے۔ اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ جتنے قریب رہنے والے ہوتے ہیں وہ شدید خوف اور کوفت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ بس ابھی ہم سے غلطی ہوئی نہیں کہ حضرت ایک دم پھٹ پڑیں گے اور ہمیں ڈانٹ ڈپٹ پڑ جائے گی۔ اس طرح کا خوف کا سا ماحول بنا کر اور لوگوں کو لرزتے اور کانپتے دیکھ کر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنا ایک روب اور دبدبہ قائم کر لیا ہے، تو حقیقتاً یہ روب و دبدبہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک بیجا خوف میں مبتلا کرنا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اس لیے وہ والد صاحبان کہ جو ہر وقت کرخت سا چہرہ بنا کر رکھتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی مسکرانا پسند نہیں کرتے ہیں، وہ افسر جو اپنے ماتحت کے ساتھ ایسا رویہ رکھتے ہیں، وہ ٹیچرز جو اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایسا رویہ رکھیں، وہ عالم اور مفتی کہ جو اپنے شاگردوں کے ساتھ ایسا رویہ رکھیں، وہ پیر صاحب جو اپنے مریدین کے ساتھ ایسا رویہ رکھیں، انہیں چاہیے کہ ایک دفعہ اپنے عمل پر نظر ثانی کریں۔ یاد رکھیے کہ جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہوگا برکت اس میں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ترک کر کے انسان چاہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے برکات حاصل کر لوں تو شاید ویسی برکات حاصل نہیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اگر کوئی خاص طریقے کو ترک کیا تو ضرور بے برکتی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کوئی اور اچھا رویہ اختیار کرنے کی وجہ سے کسی اور جہت سے برکت حاصل ہو جائے، لیکن بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی برکات کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خاموش ہوتے ہیں تو صحابہ کرام علیہم الرضوان خود کہا کرتے تھے کہ ہم سرکار کے گرد بیٹھے ہوتے تھے اور کسی میں جرأت نہیں ہوتی تھی کہ سرکار کی بارگاہ میں کلام کریں، اور ہم اس طرح ساکت بیٹھتے تھے کہ اگر ہم بالفرض ہمارے سروں پہ کوئی پرندہ آ کر بیٹھ جائے تو وہ اڑے نہیں، یعنی اتنا بالکل ساکت ہو کے بیٹھتے تھے۔ کبھی یہ کیفیات بھی ہوئی ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ مجھے 1 ماہ کی نبوت کے روب سے نوازا گیا ہے، یعنی جو قافلے آتے تھے وہ 1 مہینے کی مسافت دور ہوتے تھے، لیکن روب نبوت کی وجہ سے ان کے دلوں میں ایک ہیبت طاری ہو جاتی تھی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے انتہائی متاثر ہو جاتے تھے اور ایک روب اور دبدبہ طاری ہو جاتا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان سے مزاح بھی فرما رہے ہیں، جیسے ایک پہیلی تھی، آپ نے پہیلی دریافت فرمائی، اور تو کس قدر خوشگوار سا ماحول بن گیا ہوگا اس وقت۔ اس قسم کا ماحول بھی ہونا چاہیے، متانت بھی ہو، سنجیدگی ہو، اپنی ذات کا وقار بھی انسان قائم رکھے، چھچورا قسم کا مذاق نہ ہو، اس مذاق کی کثرت نہ ہو، عادتاً مذاق نہ کیا جائے، بلکہ کبھی کبھار اپنے متبعین کے دل سے بیجا خوف کو نکالنے کے لیے
اور ایک خوشگوار ماحول بنا کر طبعی لحاظ سے انہیں اپنے قریب کرنے کے لیے اگر ایک اعلیٰ شخصیت اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس قسم کا رویہ اختیار کرے تو اسے عین سنت قرار دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے اس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، کبھی ہنسی بھی ہے، مزاح ہے، لیکن وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں کثرت نہ ہو، چھچوراپن نہ ہو، ایسے انداز سے نہ کیا جائے کہ کسی کی دل آزاری ہو، جھوٹ کی آمیزش نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح اور آپ کا صحابہ کرام سے اس طرح کا کچھ خوشگوار سا ماحول بنانا اس قسم کی تمام قباحتوں سے پاک و صاف ہوا کرتا تھا۔ ان کا ضرور لحاظ رکھا جائے، اور پھر تھوڑا سا ایسا ماحول ضرور ہونا چاہیے کہ جو ہمارے متبعین ہیں، ہمارے ماتحت ہیں، انہیں ہماری ذات سے بیجا ڈر اور خوف محسوس نہ ہو، بلکہ اپنائیت کا احساس ہو۔ اسی طرح ہماری امہات المؤمنین، ہماری والدائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انشاءاللہ جب کتاب النکاح آئے گا تو آپ دیکھیے گا کہ ان کے ساتھ رویہ کیسا تھا اور کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اپنی ازواج کے ساتھ معاملہ رکھا کرتے تھے۔ اور واقعی وہ بھی ایک رول ماڈل ہے ہمارے لیے کہ ایک شوہر کو، ایک گھر کے سرپرست کو کس طریقے سے اپنی ازواج کے ساتھ رہنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اس کی مثالیں قائم فرمائی ہیں۔ تو یہاں اس حدیث پاک میں معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہیلی دریافت فرمائی، ایک طرح سے کویسچن جو آپ نے یقیناً صحابہ کرام کی ذہانت کا امتحان لینے کے لیے بیان فرمایا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ سنت کریمہ ہے کہ کبھی کبھی جو افسر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی پر حاکم بنا دیا ہے، کچھ لوگ اس کے ماتحت ہیں، تو وہ اپنے شاگردوں، اپنے ماتحتوں، اپنے متبعین کی ذہانت کا امتحان بھی لیتا رہے۔ اس میں بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس قسم کے کویسچنز کرتے ہیں تو پھر جتنا انسان اپنے ذہن کو استعمال کرے گا اس کا ذہن اتنا ہی زیادہ خوبصورت ہوگا اور اچھے نتائج اور جلدی نتائج تک پہنچنے کی عادت بنے گی۔ یہ ہمارے ہاں ایک بڑی مسٹیک ہے، میں ایک ضمناً بات آئی ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں بعض اوقات بڑے جو گھر والے ہوتے ہیں جب وہ فیصلہ کرنے لگتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں مشاورت ہوتی ہے تو گھر کے جو چھوٹے ہوتے ہیں انہیں بالکل سائیڈ میں کر دیا جاتا ہے اور انہیں اس قابل نہیں سمجھا جاتا کہ وہ اس مشاورت میں حصے دار بنے۔ اگر تو بہت ہی چھوٹے چھوٹے بچے، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، مثال کے طور پہ کوئی مکان کا لینا دینا ہے، کوئی رشتے کی بات ہے، کوئی کسی رشتہ دار سے قطع تعلق ہے یا تعلق جوڑنا ہے، اس میں اگر اپنے جوان اولاد کو بھی بٹھا کر ان سے بھی معلوم کیا جائے، اچھا بتائیں آپ کا کیا خیال ہے، کیا تمہارا ذہن کہتا ہے، تو فائدہ یہ ہوگا کہ بچے بھی ان امور پہ ذرا غور و تفکر کریں گے، سوچیں گے، اپنے رائے کا اظہار کریں گے، تو انہیں سوچنے کی عادت پڑے گی، سوچنے کے بعد ایک درست نتیجہ نکالنے کے وہ عادی بنیں گے۔ لیکن اگر ہم اس قسم کے معاملات میں اپنے متبعین کو استعمال نہیں کریں گے تو ان کا ذہن جمود کا شکار رہے گا اور وہ سوچیں گے ہمیں سوچنے میں کیا فائدہ جب بڑے نے فیصلہ کرنا ہے۔ نتیجہ نکلے گا کہ بڑے ہمیشہ بڑے رہتے نہیں ہیں، انہوں نے دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ جب یہ بچے خود بڑے ہوتے ہیں تو ان کی قوت فیصلہ اتنی کمزور ہوتی ہے کہ اس وقت یہ درست فیصلہ کرنا، بروقت فیصلہ کرنا، حاضر دماغی کے ساتھ فیصلہ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہتر طریقہ یہی ہوگا، مثال کے طور پہ ایک استاد ہے، اس کے ایک ٹیچر ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس ہیں، اگر وہ خود استاد کو کام کرنا چاہتے ہیں، ایک فرضی سوال بنا لیں کہ یہ بتاؤ بھائی ایک آدمی اس طرح کام کرنا چاہتا ہے، اسے کن کن امور پہ توجہ کرنی چاہیے، جو اچھا جواب دے گا اس کو شاباش ملے گی۔ اب کیا ہوگا، سب سوچنا شروع کریں گے، فوراً ان کے ذہن کام کرنا شروع کریں گے۔ اب ایک نے جواب دیا اس کو آپ بورڈ پہ لکھ دیں، دوسرے نے جواب دیا بورڈ پہ لکھیں، جس نے سب سے اچھا جواب دیا ہو اس کی تعریف کر دی جائے۔ اب اس میں فائدہ یہ ہوگا، آپ یعنی وقتاً فوقتاً روزانہ یہ نہ کریں، ایک ہفتے بعد، 3 دن بعد، 4 دن بعد کر کے دیکھیں، اور پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ 1.5-2 مہینے کے بعد یا 2.5-3 مہینے کے بعد اتنا تیزی سے بچوں کا ذہن کام کرے گا کہ فوراً نتیجے تک پہنچنا، فوراً جملے مرتب کرنا یا سچویشن کا اچھی طرح لحاظ کرنا، جو بھی صورتحال ہے اس کو اچھی طرح اس کا جائزہ لینا اور پھر فوراً ایک مناسب اور معتدل نتیجے تک پہنچ جانا، یہ بچوں کو حاصل ہو جائے گا۔ اس لیے الحمدللہ میری اکثر یہ عادت ہے کہ میں اپنے جو شاگرد وغیرہ ہوتے ہیں ان کو، اور اسی طرح جب بھی میں نے کسی جگہ کوئی کام کیا ہے، جیسے تبلیغ دین کا کام ہے مثال کے طور پہ، کچھ میرے ساتھ لوگ ہیں، تو ان کے ذہن کو استعمال کروانے کی میں کوشش کرتا ہوں تاکہ ذہن کی تیزی حاصل ہو، قوت فیصلہ مضبوط ہو،
صورتحال کو مختلف زاویے سے دیکھنے کا ملکہ حاصل ہو اور پھر بروقت فیصلہ کرنے کی ان کے اندر صلاحیت بیدار ہو تاکہ قوت فیصلہ مضبوط ہو جائے، تو یہ چیز پھر ان کو زندگی کے ہر شعبے میں انشاءاللہ نفع دے گی۔ اب بھی میں الحمدللہ اکیڈمی چلاتا ہوں اور میرے بہت سے شاگرد ہیں، اور میں کبھی کبھار ایسے ہی ہوتا ہے کہ میں ان کے سامنے ایک چیز کو رکھ دیتا ہوں کہ بتاؤ اس کا کیا حل ہونا چاہیے، کس طریقے سے ہونا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ الحمدللہ جب ہر شخص سوچے گا تو سوچ کی بڑی برکت ہوتی ہے، گہرے غور و تفکر کے بہترین نتائج مرتب ہوتے ہیں، اس سے ہمیں استفادہ ضرور کرنا چاہیے۔ اس میں بس ایک بات وضاحت طلب رہ گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ درخت بتاؤ جس کے پتے نہیں گرتے اور وہ مسلمان کی مثل ہے۔ تو پتے نہیں گرتے تو واضح بات ہے کہ کھجور کے درخت لگے ہوں، کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ کھجور کا کوئی ایک پتا بھی جھڑ کے زمین پہ گر جائے۔ پتے استقامت پذیر رہتے ہیں، کھجور کے پتے کبھی بھی نہیں گرتے ہیں، بڑے مضبوط شاخوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسلمان کی مثل قرار دیا ہے۔ مسلمان کی مثل اس لیے قرار دیا ہے کہ کھجور کا درخت ایک بے حد نفع بخش درخت ہے۔ یہ ایسا پھل فراہم کرتا ہے کہ اس کے پھل کو اگر آپ کھجور کو لے لیں تو اس کی اوپر چھلکے سے لے کر گودا اور گودے سے لے کے گٹھلی تک ہر چیز نافع ہے۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسلمان سے مشابہت دی ہے اس اعتبار سے کہ جیسے ایک مسلمان اپنے ہاتھ، اپنی زبان سے، اپنے کردار سے جان بوجھ کر کسی دوسرے مسلمان کو اذیت و تکلیف نہیں دیتا ہے، ایسی یہ درخت بھی ہے کہ کھجور کا درخت عموماً کسی کے لیے باعث تکلیف نہیں بنتا ہے، کیونکہ کانٹے واٹے نہیں ہوتے ہیں، تنا لمبا سا ہوتا ہے، پتے اوپر ہیں، اور جس طرح ایک مسلمان اپنی ذات سے دوسرے مسلمان بھائیوں کو نفع پہنچاتا ہے، ایسا یہ درخت نفع پہنچاتا ہے۔ تو مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ کسی کو اپنی ذات سے جان بوجھ کر نقصان نہیں دیتا، فائدہ ہی فائدہ دیتا ہے۔ ایسے ہی یہ درخت بھی، کھجور کا درخت بھی ہے کہ یہ اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، نقصان کا باعث نہیں بنتا ہے، سایہ فراہم کرتا ہے، کانٹے واٹے نہیں ہوتے ہیں، کوئی تکلیف کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنتا ہے، ہاں نفع بہت زیادہ دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے مسلمان بھی ہے، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسلمان کی مثل قرار دیا ہے۔ تو یہ بھی ایک قابل توجہ بات ہے کہ مسلمان کی جو شان یا شناخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان فرمائی، اگرچہ صراحتاً نہیں ہے، ضمناً ہے کہ میں نے آپ کو جیسے وضاحت سے عرض کی، لیکن یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنی ذات کے بارے میں غور کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کو مسلمان کی مثل قرار دے رہے ہیں دو وجوہات کی بنا پر کہ وہ دوسروں کے لیے قابل نفع ہے اور قابل نقصان بالکل بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان کو ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کو نفع پہنچائے اور اس کی ذات سے کم از کم جان بوجھ کر کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ تو یہ اب آپ کو مجھے غور و تفکر کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کیا ہم ایسے ہی ہیں کہ کامل مسلمان کی شان یہی ہے کہ وہ صرف دوسروں کے لیے نفع بخش تو ہوتا ہے، نقصان کا سبب نہیں بنتا ہے۔ کیا ہمارے اندر بھی یہی اوصاف ہیں، ہماری زبان سے، ہمارے کردار سے، ہمارے ہنسی مذاق سے، ہمارے کسی اور رویے سے کسی کو اذیت تو نہیں ہوتی، تکلیف تو نہیں ہوتی ہے، اور کیا ہم دوسروں کے لیے نفع بخش ہیں یا نہیں ہیں؟ تو اس میں اپنے گھر والوں کو سے لے کر اور آفس فیکٹری جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں وہاں سے لے کر محلے والوں سے لے کر تمام جو رشتہ دار وغیرہ ہیں سب پر ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے۔ تو بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ جو مطلب سراپا نقصان ہیں، ان سے تمام لوگ اذیت میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا، رشتہ داروں کو لوٹ لینا، گھر والوں کو گالیاں بکنا، مارنا پیٹنا، گندی عادات میں مبتلا ہونا، وہ شر ہی شر ہوتے ہیں، ان میں نفع کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ بدترین شخص ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جو بالکل معصوم طبیعت کے ہوتے ہیں، غصہ آتا ہی نہیں ہے، پیار ہے، محبت ہے، قربانی ہے، دوسروں کی تکلیف پہ صبر ہے، زبان پہ شکوہ نہیں ہے، فائدہ ہوتا ہے ان سے، کوئی ان کی ذات سے کبھی بھی دل آزاری تک کا مرتکب نہیں ہوتا ہے، یہ بہت ہی افضل اور اعلیٰ شخص ہے۔ اور بیچ میں کچھ اشخاص ہوتے ہیں جن میں دونوں طرح کی چیزیں ہوتی ہیں لیکن ایک چیز غالب ہوتی ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جو نافع بھی ہوتے ہیں، دوسروں کو نفع بھی پہنچاتے ہیں لیکن ضرر ان کا زیادہ ہوتا ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو ضرر تھوڑا پہنچاتے ہیں لیکن نفع بہت زیادہ دیتے ہیں۔ تو یہ جو بیچ والے ہیں انہیں چاہیے کہ اچھائی کی طرف مائل ہوں اور برائی کا پہلو کم سے کم ہونا چاہیے۔ تو اس لیے آپ غور کریں گے، میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ وہ مسلمان جان بوجھ کر کسی کے لیے باعث تکلیف نہیں بنتا، تو نادانستہ طور پہ ہو جائے وہ ایک الگ بات،
وہ بھی ہونا نہیں چاہیے، لیکن اگر ہو جائے تو انسان توبہ کر لے۔ مثال کے طور پہ دوست بیٹھے، ہم نے کوئی کسی پر ایک طنز کر دیا غیر ارادی طور پہ، وہ بیچارہ ایک دم جھینپ گیا، اس کا دل ٹوٹ گیا، وہ رونے لگا یا وہ افسوس کا اظہار کرنے لگا، چھوٹا سا منہ نکل آیا، تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ مجھے ایسا اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا، تو معافی ہے، فوراً انسان اس سے معافی مانگ لے کہ بھائی میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کو تکلیف ہوئی۔ تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بے اختیار ایسے جملے نکل جاتے ہیں، لیکن اب آئندہ کے لیے تنبیہ حاصل ہونی چاہیے، یہ اس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم غیر ارادی طور پر کسی کے لیے باعث تکلیف بن گئے تھے، یہ شریعت کو بالکل پسند نہیں کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ تو اس کے لیے سب سے بڑی شخصیت جو رول ماڈل کے طور پہ ہم پیش کر سکتے ہیں وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم تھا وہاں تو کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو ایک الگ بات ہے، جیسے کفار کے ساتھ مقابلہ ہے تو کفار کو کوئی اذیت تکلیف پہنچی ہو، یا حدود جاری کروانا تھا تو حد جاری کروائی ہو تو اس میں کسی کو تکلیف پہنچی ہو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی خطا پر اظہار ناراضگی فرمایا تو اس ناراضگی سے کسی کو کچھ فیل ہوا ہو، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن کہیں ایسا نہیں ہے، کہیں کوئی ثابت کر سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے بغیر اور اجازت شرعیہ کے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کچھ اس طریقے سے، یعنی اس نے آپ سے کوئی اذیت یا تکلیف پائی ہو، ایسا نہیں ہے۔ پوری زندگی ہر شعبے میں، چاہے تبلیغ کا شعبہ ہے، اچھا سامنے چاہے کفار ہیں جو آپ کی تبلیغ کا رد کر رہے ہیں، آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان تک کو آپ نے جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوا اپنی ذات سے کوئی اذیت تکلیف براہ راست نہیں پہنچائی۔ طائف کا میدان آپ ذہن میں لے کر آئیں، آپ نے تبلیغ دین فرمائی، وہاں کے سرداروں نے آپ کے پیچھے لڑکوں کو لگا دیا، پتھر مارنا شروع ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارکہ خون سے بھر گیا، حتیٰ کہ نالین تک خون پہنچ گیا، تو ملک الجبال تشریف لائے، یعنی پہاڑوں کا فرشتہ، اور اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، اور وہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اس طائف کے پہاڑوں کو ملا دیا جائے اور اس طائف کی وادی کو پیس دیا جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اگر آج یہ مجھ پر ایمان لے کر نہیں آتے تو مجھے یقین ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں تو مجھ پر ایمان لائیں گی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں جب فتح مکہ ہوا، آپ نے 40ویں سال میں اعلان نبوت فرمایا، 13 سال مکے میں گزارے، 53 سال کے جب ہوئے تو پھر آپ نے ہجرت فرمائی اور 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے، کل 63 سال آپ کی عمر رہی۔ 13 سال کوئی کم مدت نہیں ہوتی۔ اس 13 سالہ مکی زندگی میں کفار نے اتنے ظلم و ستم کیے آپ پر بھی اور آپ کے متبعین پر بھی۔ پھر جب آپ ہجرت فرما کے مدینہ منورہ آئے تو اسلام کی اشاعت و تبلیغ اور قوانین اسلام کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے، غلبہ دینے کے لیے بھی آپ بالکل سکون سے، ایسا نہیں کہ آپ سکون سے بیٹھ گئے بس چلو اب تو کھاؤ پیو اور بس صحابہ کرام کام کریں گے اور ہم ایک جگہ بیٹھ جائیں گے، نہیں، آپ خود جہاد میں تشریف لے جا رہے ہیں، تبلیغ دین کے لیے سفر فرما رہے ہیں، خطوط روانہ کر رہے ہیں، گویا کہ وہ 10 سال بھی متحرک رہنے والے سال تھے، اور اس کی زیادہ وجوہات جو تھیں وہ کفار کے طرز عمل بھی بنے۔ لیکن جب فتح مکہ کا موقع آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کسی سے انتقام نہیں لیا، بلکہ اجتماعی طور پہ سب کے لیے معافی کا اعلان کر دیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ واقعی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ایسی ہے، آپ کی ذات مبارکہ ایسی ہے جو ہر ایک کے لیے قابل نفع تو ہے لیکن باعث ضرر نہیں۔ کاش ہم بھی ایسا بن جائیں۔ یقیناً اب ہمارے بعض بھائی بہن کہیں گے جی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل کہاں ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل صحیح بات ہے، ہم کہاں ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہہ کر اپنے آپ کو عمل سے دور کرنے کی کوشش کرنا اور یہ سمجھنا کہ شاید یہ جملہ ادا کرنے کے بعد ہمارے لیے اپنے اوپر سختی کرنا نہ کرنا اور احتیاط نہ کرنا جائز ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں سرکار کے طرز عمل کو اپنانا چاہیے، آپ بھی اپنائیں، میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔